بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک بہت بڑی جماعت عظیم الشان عمارت بنانے میں مصروف تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغام اجل آ پہنچا، مگر جنوں کو ان کی موت کی خبر تک نہ ہوئی اور وہ اپنی خدمات میں مصروف رہے، اور عرصہ کے بعد جب وہ اپنی خدمات میں مصروف رہتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ دیمک نے آپ سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو چاٹ کر ان کا توازن خراب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے نظر آ رہے تھے، وہ گر گئے۔ تب جنوں کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عرصہ ہوا انتقال ہو گیا تھا، مگر کہ ہم نہ معلوم کر سکے کہ کاش ہم علم غیب رکھتے ہوتے تو عرصہ تک اس مشقت اور محنت میں نہ پڑے رہتے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے مبتلا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی موت کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں بیان کیا ہے: اور جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کر دیا تھا تو جنوں کو ان کی موت کی کسی نے اطلاع نہ دی مگر دیمک نے، جو سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی چاٹ رہی تھی، اور جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنوں پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ عیب کا علم نہیں رکھتے اور اس سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جنوں پر جب یہ راز کھلا تو تب یہ تعمیر مکمل ہو چکی تھی، اور جنوں کو بہت زیادہ افسوس رہا کہ کاش اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو کب کے پہلے ہی وہ اس مشقت والے کام سے آزاد ہو چکے ہوتے۔ اگر جنوں کے پاس غیب کا علم ہوتا تو وہ ایک عرصہ تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے تعمیر بیت المقدس میں مصروف نہ رہتے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جس صورت ان کو علم ہوا، اس کے بعد وہ خود اس بات کا اعتراف کرنے لگ گئے کہ وہ دعویٰ غیب دانی کسی طرح بھی ان کا غلط ثابت ہوا اور وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی وحدانیت پر یقین رکھنا اور ایمان رکھنا نصیب فرمائے۔ آمین۔